السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین رب الارض والسماء علی النعماء والسراء والصلاة والسلام علی خاتم الرسل والانبیاء اللہم صلی علیہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. محترم سامعین کرام، آج کے درس کا عنوان ہے نماز میں دو سجدوں کے درمیان ایک چھوٹی سی دعا کی اہمیت اور اس کی قدرتی طاقت. اس مناسبت سے ابو داؤد کے اندر ایک روایت ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ کانا یقعد بین السجدتین نحو من سجودہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان، نماز میں دو سجدوں کے درمیان اتنی دیر تک ٹھہرتے تھے یا اتنا وقفہ کرتے تھے، نحو من سجودہ، جتنی دیر آپ ایک سجدے میں جا کر کے ٹھہرتے تھے. اور دو سجدوں کے درمیان ٹھہر کر کے کیا کہتے تھے؟ کانا یقول رب اغفر لی رب اغفر لی. اور یہ دعا ہے تو صرف 2 سیکنڈ کی، لیکن اس چھوٹی سی 2 سیکنڈ کی دعا کی اہمیت کیا ہے، اس کا پاور کیا ہے، اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں. صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان عبدا اذنب ذنبا، جب کوئی بندہ جانے انجانے میں کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے، پھر اسے اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف رجوع ہوتا ہے اور صرف اتنے سے کلمات کہہ دیتے ہیں، رب اذنب تو فاغفر لی، یا اللہ میں گناہگار بن بیٹھا، میں گناہ کر بیٹھا، فاغفر لی، تو مجھے معاف فرما دے. صرف اتنے سے کلمات کہہ دیتے ہیں، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، علم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ به، کہ میرے بندے کو اتنا تو احساس ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے یا ان کے گناہوں پر اس کی مواخذہ بھی کر سکتا ہے. مسند احمد کی روایت بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے مجمع میں جا کر کے فرشتوں سے مخاطب ہو کر کے ان کو گواہ بنا کر کے کہتا ہے کہ فرشتوں گواہ بن جاؤ، غفرت لعبدی، میں نے میرے بندے کے سارے گناہ صغیرہ معاف فرما دیا. سبحان اللہ. صرف ایک مرتبہ اللہم اغفر لی رب اغفر لی فاغفر لی کہنے کی وجہ سے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان ٹھہر کر کے، رک کر کے پڑھا کرتے تھے، رب اغفر لی رب اغفر لی.